اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر تفرون منہ فإنہ ملاقیکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن کریم کی دو جگہ سے میں نے دو مختصر آیتیں آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں۔ چونکہ وقت بہت ہی مختصر ہے، میں مختصر سے انداز میں اور بات کو مختصر کرتے ہوئے ان دو آیتوں کا ترجمہ اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ قرآن کریم نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوسرے مقام پر رب العالمین نے فرمایا تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، کہ تم موت سے بھاگتے ہو، موت سے تم دور بھاگتے ہو۔ فإنہ ملاقیکم، موت ایسی حقیقت ہے کہ ایک نہ ایک دن آ کر تم سے ضرور ملے گی۔ اور میرے دوستوں، بزرگوں، جب انسان کو موت آ جاتی ہے، اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس انسان مٹی ہو گیا، خاک میں مل گیا، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، انسان مٹی میں نہیں ملتا ہے۔ رب العالمین ایسی قدرت والے ہیں کہ وہ مٹی کے ذروں سے، جو اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں، اس سے وہ ذرے ملا کر انسان کا جسم دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔ اس لیے میر تقی درد نے فرمایا ہے کہ ایک شخص قبرستان سے گزر رہا تھا تو اس کی پاؤں ایک بوسیدہ کھوپڑی پر لگے، جو امتداد زمانہ نے اسے بوسیدہ کر دیا تھا۔ تو جب اس کا پاؤں اس کھوپڑی پر لگا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں، فرمایا کل پاؤں ایک کا سائے سر پر جو آ گیا، یک سر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پرغرور تھا۔ پاؤں کی چوٹ لگنے سے اس کھوپڑی سے آواز آئی جو ریزہ ریزہ ہو چکی تھی، اور پاؤں لگنے کی وجہ سے وہ مٹی میں مل گئی۔ کہنے لگی او مسافر، او راہ گزر، ذرا دیکھ کر چلنا، کبھی ہم بھی دنیا میں آپ کی طرح چلا کرتے تھے، ہمارے بھی نوکر ہوا کرتے تھے، ہمارے بھی محلات ہوا کرتے تھے، ہم بھی کار کوٹھیوں میں رہتے تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، اور ہمارا تو دنیا میں یہ حال تھا
کہ ہم جس گلی سے گزرتے تھے لوگ سلامی دیا کرتے تھے، لوگ جھک جھک کر سلام کیا کرتے تھے، اور اس سر پر جس کا تو روند کر گیا ہے اس پہ بادشاہ کا تاج رکھا جاتا تھا، اور لوگ بڑے معاشرے میں لوگ مجھے بڑا مقام دیا کرتے تھے، بڑا سٹیٹس تھا، سٹینڈرڈ تھا، مقام تھا، لیکن موت نے مجھے ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ تو بھی نہ بھول کہ کل تو نے بھی اس قبر میں آنا ہے۔ آج جب تو دنیا میں اکڑ اکڑ کر چل رہا ہے، تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری برادری تمہارے ساتھ ہے، تمہارے دوست و احباب ہیں، ہزاروں خدام ہوں گے، لو لشکر کے ساتھ تو بڑے وقار اور عزت کے ساتھ راہ سے گزرتا ہوگا، لیکن جب موت آئے گی، قبر میں آئے گا، تو قبر کی نمی اور اس کی برودت تمہاری کھوپڑی کو بھی مٹی سے ملا دے گی۔ تو اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ ایک عباسی خاندان کا متکبر حکمران قبرستان سے گزر رہا تھا، تو اس کے گھوڑے کے سم ایک قبر پر لگے اور قبر سے مٹی اڑی تو ان ذروں سے آواز آئی۔ رب العالمین جب بلواتے ہیں تو مٹی کے ذرے بھی بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر گویائی چھین لیں تو 25 سال کا نوجوان بھی نہیں بول سکتا ہے۔ وہ مختار کل ہے، جب حکم دیتا ہے تو مٹی کے ذرے بولنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ان مٹی کے ذروں سے آواز آئی۔ فرمایا علی الارض المجدین علی الاکبر المحبین علی الارض المجدین کما انتم کذا کنا کما نحن تقولون۔ او متکبر سے چلنے والے انسان، تو کیوں متکبر ہو کر چلتا ہے؟ جس طرح آج تو چل رہا ہے کہ میری قبر پر بڑے زور سے اور تکبرانہ انداز میں چل رہا ہے، کل ہم بھی تمہاری طرح اسی طرح گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے، بڑے دور دراز جایا کرتے تھے، بڑے لشکر ہوا کرتے تھے، بڑے خدام ہوا کرتے تھے، لیکن آج جس طرح میں یہاں پڑا ہوا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ تو بھی یہاں پڑا رہے گا، تمہاری مٹی بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تمہارا جسم بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو موت ایسی حقیقت ہے کہ جو بھی قبر میں داخل ہوتا ہے تو زمین اسے خاک میں ملا دیتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے بلا قادرین، جس نے انسان کو پیدا کیا جبکہ اس کا نام و نشان بھی نہ تھا، اس وقت رب العالمین نے تجھے پیدا کر دیا ہے، اور جب پیدا کر دیا ہے تو جب مٹی میں جائے گا قبر اس کی مٹی اس کے جسم کو کھا جائے گی، جسم ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جائے گا، تو رب العالمین اس پہ قادر ہیں کہ وہ دوبارہ انسان کو اسی شکل میں بنا کر دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اخروی زندگی کے لیے زادیرہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم میرے دوستو، جو یہ ویڈیو سنیں گے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا، اور ساتھ ساتھ اس کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا، چونکہ دین کی بات جو شخص آگے شیئر کرے گا، جتنے لوگ سنیں گے، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، وہ
اس میں وہ شخص حقدار بنے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔